مصلی رسول پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے اور 10 محرم الحرام بروز جمعہ سن 61 ہجری کو نواسۂ رسول جگر گوشہ مطلوب حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقاء سمیت عزیز و اقربا اور خاندان نبوت کے دیگر افراد سمیت کربلا کے میدان میں بڑے بے دردی کے انداز میں شہید کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ماہ محرم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا ماہ محرم کے ساتھ ہماری بہت ساری اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ آج چونکہ 10 محرم کی تاریخ ہے، عنوان کانفرنس شہدائے کربلا ہے، اس وجہ سے بلا تمہید شہدائے کربلا پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کربلا میں شہید نہیں، واقعتاً شہداء۔ کربلا میں شہید نہیں، شہداء کتنے ہیں؟ روایات مختلف ہیں، لیکن ماہنامہ النجم 1356 کو لکھنؤ سے شائع ہے، اس میں اور حضرت بڑے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آفتاب ہدایت ہے، شہدائے کربلا کی تعداد 106 لکھی۔ ایک بات اور آپ کی توجہ اور ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان 106 افراد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 4 دنیا کو صرف حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پتہ ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے۔ ذکر کے معاملہ میں ترجیح حضرت حسین کو ہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ میر کارواں، قائد قافلہ، باقی نبی کے ماتحت تھے اور رفقائے سفر تھے، مگر خلفائے ثلاثہ سے بغض کا نتیجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی 3 بیٹے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان کے نام ابو بکر عمر عثمان، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا عمر تھا، ایک کا عثمان تھا۔ جلال الغیور اور تاریخ الائمہ میں اتنی بات تو ہم سب کو مل جائے گی، ابو بکر و عمر اولاد امیر المؤمنین کے در صحرائے کربلا شہید شدہ، تو کربلا میں شہید نہیں، کربلا میں شہداء ہے۔ ذکر اگرچہ حضرت حسین بن علی کا میر کارواں کی حیثیت، قائد قافلہ کی حیثیت باقیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، مگر کہیں نام تو لے دینا چاہیے کہ حضرت علی کے 3 بیٹے اور بھی شہید ہوئے ہیں، ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا عمر تھا اور تیسرے کا عثمان تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حضرت علی خلفائے ثلاثہ سے محبت کس قدر ہے۔
انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے تو خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر، اور نام اپنی اولاد کے دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے نام پہ۔ قرآن کریم کی آیت کا مصداق مراد واضح طور پہ سامنے آ گئی۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ حضرت حسین ابن علی مرکزی شہید ہے میدان کربلا، اور ایسی شخصیت جن کے پاس عظمتوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے بے شمار عظمتوں اور کمالات سے آپ کو نوازا ہے، آپ حضور کے نواسے ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت آپ نے نبوت کا وضحا کا چہرہ کانوں میں اذان کہنے کی باری، مستدرک حاکم کی روایت اللہ کے نبی نے خود اذان پڑھی۔ روایات میں آتا ہے گھٹی پلانے کی نوبت آئی، اللہ کے نبی بنفس نفیس چلے گا، گھٹی خود پلائے۔ ایک تو یہ ہے گھٹی آپ پلاتے، ہوتا عرق گلاب یا شہد، اللہ کے نبی نے گھٹی بھی خود پلائی اور اپنے لعاب دہن کی پلائی۔ دہن حسین نبی نے اپنا لعاب دہن، دہن حسین نبوت نے اپنے لعاب دہن سے تر کیا اور دعا فرمائی۔ ساتویں دن عقیقہ حضور نے نسائی شریف کی روایت کے مطابق 2 مہینے زمان علی کے رکھے ہوئے نام حرب کو توڑ کر نام حسین رکھا کہ یہ امن والا ہے، صلح والا ہے، تحمل والا ہے، برداشت والا ہے، اور نام صاحب نام کی صفات اور شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ حضور نے نام حسین رکھ دیا۔ بالوں کے برابر چاندی صدقہ، بالوں کے برابر چاندی صدقہ۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹا علی تربیت نبی، بیٹا علی کا رضی اللہ تعالی عنہ مشابہ نبی کی تربیت اور پرورش کا ایک مرحلہ جب تک حضور اس دنیا فانی میں حیات رہے آپ نے خود طے کروایا۔ مراحل تربیت نبی نے طے کروایا۔ بچے والدین بیٹھنا سکھاتے، حسین کو نبی نے سکھایا، زمین پہ نہیں سینے پہ بٹھایا۔ والدین چلنا سکھاتے، انگلی پکڑاتے، حسین کو انگلی مصطفیٰ نے پکڑائی، جو آسمان کے چاند کی طرف اٹھے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں چڑھا۔ نعرہ تکبیر! انگلی حضور نے پکڑائی، چلنا سکھایا، اور کیا انداز تھا، حضور لیٹ جاتے، حسین ابن علی کو اپنی انگلی پکڑاتے، کبھی ان کے ہاتھوں کو پکڑتے، اپنے پاؤں کے پاس سے چلانا شروع کرتے، نبی لیٹے ہوئے چلاتے چلاتے آپ اپنی رانوں پہ لاتے، پھر پیٹ پہ لاتے، پھر سینے پہ لاتے، پھر اٹھاتے، بوسہ دیتے، اچھالتے۔ حسین نے چلنا بھی بدلے نبوت پہ سیکھا۔ کیا کہیے عظمتوں کی، شان و کمال کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، نواسوں سے پیار کرتے، کھلاتے، کندھوں پہ بٹھاتے، سینے پہ بٹھاتے، انگلی پکڑ کے چلاتے، بوسہ دیتے، بالوں کو سونگتے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موجب میں حدیث ذکر کی، ایک مرتبہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا،
بیٹی فاطمہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے، اسے رونے نہ دیا کرو۔ کیا شان ہے، حضور سجدے میں ہو، نواسہ پیٹھ پہ آئے، سجدہ لمبا ہو جائے، کیا شان ہے۔ حضور منبر پہ ہو، نواسے کو آتے ہوئے گرتا پڑتا دیکھے تو خطبہ رک جائے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بھی نہ کہے اٹھا لو، بلکہ خود اتر کے چلے جائے، اٹھا لائے۔ کیا کہیے عظمت حسین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ دنیا سے جاتے وقت جو جوان تھا اس کے سردار حسنین کریمین، اور دنیا سے جاتے وقت جو بوڑھا تھا سیدہ قہون اہل الجنہ ابو بکر و عمر، اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ سرداروں کے سردار ہیں، سرداروں کے سردار ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، روایات میں آتا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے، وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے فرمایا مولا مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ کیا کہیے عظمت حسین کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ کہیں آپ نے فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، کہیں آپ نے فرمایا حضرت حسین کے لیے خاص طور پر الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا؟ حسین کے اصول میں محمد، محمد کے فروع میں حسین، ہر ایک کا نسب اور نسل اس کی نرینہ اولاد سے آگے بڑھتا ہے۔ محمد عربی کی نسل اور نسب آپ کی بیٹی فاطمہ اور اس کے بیٹے حسین سے آگے بڑھا ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ میرا نسب حسین سے آگے بڑھے گا۔ وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ نبوت کی برکات کا اظہار حسین ابن علی میں ہوگا۔ حضور کی باب سیرت، حضور کی کتاب سیرت میں باب شہادت کا اندراج حسین ابن علی کے ذریعے ہوگا۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین کی کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے۔ آپ نبی کے نواسے بھی ہیں، نبی کے قرابت دار ہیں، نبی کے محب اور محبوب ہیں، نبی کے معتمد اور منظور نظر ہیں۔ حسین کی کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے۔ آپ نبی کے صحابی بھی ہیں، اسلام کے شہید بھی ہیں، پھر آپ اتفاقاً شہید نہیں ہوئے، آپ نامینیٹ شہید ہیں، آپ اتفاقاً شہید نہیں ہوئے۔ حضور نے اپنے زمانہ حیات میں آپ کی شہادت کی پیشین گوئی کر دی، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں حضور نے پیشین گوئیاں فرمائی۔ ایک پیشین گوئی میں عمر اور عثمان کو شہید فرمایا جب پہاڑ پہ تھے، حضور کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر، عثمان بھی تھے۔ پہاڑ پہ جنبش اور حرکت پیدا ہوئی، ایک پتھر بھی، ایک چٹان بھی نیچے آ پڑی۔ آمینہ کے لال نے فرمایا اسکن انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ ابو بکر کو صدیق فرمایا اور عثمان اور عمر کو آپ نے شہید قرار دیا۔ بالکل اسی طرح حضور نے اپنے زمانے حیات میں حضرت حسین ابن علی کو بھی شہادت کی بشارت سے نوازا۔ آئیے اس پہ اگرچہ بہت ساری روایات ہیں مگر دو روایات آپ کے
کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بارش کے فرشتے نے آمینہ کے لال سے اندر آنے کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت دے کے حضرت ام سلمہ سے فرمایا پہرا دینا، کسی اور کو اندر نہ آنے دینا، فرشتے کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضرت ام سلمہ پہرے پہ ہے، لیکن حضرت حسین ابن علی کودتے پھلاتے حضور کے کندھوں پہ آ بیٹھے۔ جب حضور کے کندھوں پہ حضرت حسین ابن علی آئے تو فرشتے نے کہا حضور آپ اس سے بہت محبت فرماتے ہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ جس فرشتے نے عرض کیا اللہ کے رسول افسوس آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، حضور غمزدہ ہو گئے، آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، فرمایا آپ کی امت اسے شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہے تو میں وہ مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جس مٹی اور سرزمین پہ حسین ابن علی کا خون بہے گا، جہاں حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے ہاتھ کو زمین پہ مارا اور مٹھی بھر سرخ مٹی حضور کے سامنے لا کے رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے حیات میں حضرت حسین ابن علی کی شہادت کی خبر دے دی۔ آئیے ایک روایت اور آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ مسند ابو یعلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت علی حضور کی خدمت میں آئے، حضرت علی نے کیا دیکھا آمینہ کے لال پریشان ہیں، چہرے پہ غم کے آثار ہیں، آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں، آپ کی پلکیں چھلک رہی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب آقا کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھا تو سوال کر دیا اللہ کے رسول آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ آپ کا نواسا شط فرات کے کنارے پہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے مجھے کہا اگر آپ چاہے اس مٹی کو سونگے تو میں مٹی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ حضور نے کہا پیش کیجیے۔ جبرائیل نے مٹھی بھر مٹی سرخ رنگ کی حضور کے سامنے رکھ دی، اللہ کے نبی نے سونگی۔ حضور فرماتے ہیں علی بس اس وقت سے اپنے آپ پہ قابو نہ رہا، میں غمزدہ ہو گیا، پریشانی کے آثار نبی کے چہرے پہ نمایاں تھے، آنکھیں برس پڑی، پلکیں چھلک پڑی۔ تو حضرت حسین ابن علی اتفاقاً شہید نہیں ہوئے، بلکہ محمد مصطفیٰ نے پہلے خبر دے دی کہ حضرت حسین شہید ہی نہیں ہوں گے بلکہ مظلوم شہید ہوں گے۔ اتفاقی شہادت نہیں ہے، شہید ہی نہیں ہوں گے بلکہ مظلوم شہید ہوں گے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، شہادت جہاں عظمت ہے، علماء نے لکھا ہے اسلام میں مقام نبوت و رسالت کے بعد جو مقامات تقرب الہی میں بلند درجہ رکھتے ہیں ان میں ایک مقام شہادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں 4 مقامات ذکر کیے ہیں جن پہ انسانی کمالات اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتے ہیں، انسانی عظمتیں بام عروج پہ پہنچتی ہیں، انسانی نعمتیں وہ اپنے عروج اور کمال کو پا لیتی ہیں۔ ان میں ایک منصب نبوت ہے، دوسرا منصب صدیقیت ہے، تیسرا منصب شہادت ہے، چوتھا منصب صالحیت ہے۔ تو شہادت اگرچہ نبوت کے بعد بلند رتبہ ہے، اللہ نے قرآن میں شہداء کے فضائل ذکر کیے۔ آمینہ کے لال نے شہادت کی تمنا کی، حضرت عمر اللہ سے شہادت مانگتے رہے، حضرت عثمان کی انگوٹھی پہ یہ دعا لکھی تھی اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا۔ شہادت قابل مسرت ہے، قابل افسوس نہیں، شہادت رحمت ہے، زحمت نہیں، شہادت عظمت ہے، مصیبت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اس کے باوجود جس بے دردی کے ساتھ، جس مظلومیت کے ساتھ حضرت حسین بن علی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر فاروق، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، شہادت کا وہ طرز اور وہ
بے دردی اور مظلومیت اگر سامنے رکھی جائے تو جہاں شہادت عظمت ہے وہاں اس شہداء کی مظلومیت بھی ہے۔ اللہ نے حضرت حسین بن علی کو متعدد عظمتوں سے نوازا، جہاں حضرت حسین بن علی عظیم ہے وہاں پر حضرت حسین بن علی مظلوم بھی ہے۔ عظمتوں کے ذکر کے بعد مظلومیت کے دو پہلو آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین بن علی مظلوم کتنے ہیں، اپنوں بیگانوں کے ظلم کا شکار کیسے ہوئے، ایک پہلو مظلومیت حسین کا یہ ہے۔ اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت عزیز، حیات مستعار، ان کی عمر اور زندگی 57 سالوں پہ مشتمل ہے۔ شعبان کے مہینے میں 4 ہجری کو حضرت حسین بن علی اس دھرتی کائنات پر تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی شہادت کب ہوئی؟ 61 ہجری 10 محرم جمعہ کا دن۔ کم و بیش 57 سال آپ کی عمر بنتی ہے، لیکن جب کوئی بھی خطیب اور واعظ، جب کوئی بھی مقرر اور مبلغ، جب کوئی بھی ذاکر اور متکلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتا ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتا ہے، تو وہ آپ کی ولادت سے بلکہ ولادت سے بھی پہلے ام الفضل کے خواب سے جو البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا، دیگر مورخین نے ذکر کیا، وہاں سے حسین بن علی کے تذکرہ کا آغاز کرتا ہے، ان کی عظمت کے بیان کا افتتاح کرتا ہے۔ پھر وہ سارے واقعات جو 6 سال کی عمر میں حضور کے زمانے حیات تک حضرت حسین بن علی کے ہیں انہیں بیان کر دیا۔ حسین بن علی کو اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن گھٹی میں دیا۔ یہ لعاب دہن وہ تھا جو کڑوے کنویں میں گرا، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ یہ لعاب دہن وہ تھا جو حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، زہر کے لیے دریافت بن گیا۔ یہ لعاب دہن وہ تھا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ کی آنکھوں پہ لگا تو آشوب چشم کی تکلیف ختم ہو گئی، حرق اور کافور ہو گئی۔ سارے واقعات حضور سجدے میں تھے، شہزادہ آیا، سجدہ لمبا ہو گیا، شہزادے کو گرتے دیکھا، خطبہ روک دیا، اللہ کے نبی کے سینے پہ کھیلے، انکار نہیں ہے، اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے چلے، انکار نہیں ہے، نبی نے بوسے لیے، انکار نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے، انکار نہیں ہے۔ حضور کے زمانے حیات تک 6 سال حضرت حسین کی عمر بنتی ہے، 6 سال کے واقعات بیان کر دیے۔ اس کے بعد خطیب کا سوئچ آف ہو گیا، اس کے بعد ذاکر کے لب بند ہو گئے، اس کے بعد متکلم اور باعث کا منہ سی دیا گیا۔ یہ درمیان کے 50 سال گزرے حسین بن علی کے، نہ کسی ذاکر کی زبان پہ، نہ کسی خطیب کی زبان پہ، نہ کسی مقرر اور مبلغ کی زبان پہ، نہ کسی باعث اور متکلم کی زبان پہ۔ درمیان کے 50 سالوں کو پی لیا گیا، درمیان کے 50 سالوں کو چھپا دیا گیا، درمیان کے 50 سالوں پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ذکر حسین کا آغاز دوبارہ کہاں سے ہوا؟ جب 27 یا 28 رجب کو حسین بن علی مدینہ سے مکہ آئے، پھر مکہ سے 7 یا 8 ذوالحج کو آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ چند مہینے بیان کیے گئے۔ 50 سال سے زائد کا عرصہ حسین بن علی کی زندگی کا پردے میں چھپا دیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے، جو پہلے 6 سال بیان ہوئے ان میں حسین بن علی بالغ نہیں تھے، جو پہلے 6 سال بیان ہوئے ان میں حسین بن علی احکام شریعت کے مکلف نہیں تھے، ان میں تو ایک ایک واقعہ بچپن کا لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور پھر جب مدینہ سے مکہ گئے، مکہ سے کوفہ کے لیے رفتے سفر باندھا، اس کا بھی ایک شب اور ایک روز نہیں چھوڑا گیا۔ یہ درمیان کے 50 سال کیوں پی لیے گئے؟ میرا سوال یہ ہے، اگر حسین کی زندگی ابتدائی 6 سالوں کی، اگر حسین کا بچپن وہ بے مثال ہے تو کیا یہ 50 سال بے مثال نہیں ہے؟ اگر حسین کے ابتدائی 6 سال قابل فخر ہے تو کیا یہ درمیان کے 50 سال قابل فخر نہیں ہے؟ اگر حسین کا بچپن آئیڈیل ہے تو
کیا جوانی آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا بڑھاپا آئیڈیل نہیں ہے؟ چھپایا کیوں گیا؟ ان 50 سالوں کو جہاں تک میری ناقص معلومات ہے وہ یہ ہے، اگر ان درمیان کے 50 سالوں کو بیان کیا جائے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کی طرح کندھوں پہ حسین کو سوار ابو بکر نے کیا، نبی کی طرح جھولی میں حسین کو ابو بکر نے بٹھایا، نبی والا پیار حسین کو خلیفہ اول میرا فصل نے دیا۔ اگر ان درمیان کے 50 سالوں سے پردہ اٹھایا جائے تو پھر فتوح البلدان بولے گی کہ چادروں کے تحفے ابو بکر نے دیے، وظائف ابو بکر نے دیے، پھر منتہی الاعمال بولے گی، ناسخ التواریخ بولے گی، مجالس المومنین بولے گی، مستدرک حاکم بولے گی، کنز الاموال بولے گی کہ بیٹی کا رشتہ علی نے دیا، پھر یہ ساری کتابیں بولے گی، شرح معانی الآثار بولے گی، کنز الاموال بولے گی کہ یمن سے چادر اسپیشلی حضرت حسین ابن علی کے لیے عمر بن خطاب نے منگوائی، پھر کتابیں بولیں گی کہ اپنے بیٹے کو اگر عمر نے 500 درہم دیے تو حسین کو 1000 درہم دیے، حضرت حسین ابن علی کا وظیفہ 50,000 درہم سالانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اور بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ یہ تعلقات سامنے آئیں گے، اور اگر یہ تعلقات سامنے آ گئے تو پھر کس منہ سے کہیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت میں عداوت تھی؟ پھر تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے کہ محبت ہی محبت۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حسین حسین، حسین حسین، عرض میں نے یہ کیا، درمیان کے 50 سال یہ وہ ظلم ہے جو اپنوں نے بھی کیا، بیگانوں نے بھی کیا، بے شک بے شک، اپنوں نے بھی کیا، بیگانوں نے بھی کیا۔ کیوں نہیں بتایا جاتا قوم کو ان 50 سالوں میں بے شک، حضرت عثمان کے زمانے خلافت کے 12 سال بھی ہیں، بے شک، عمر کے زمانے خلافت کے 10.5 سال ہیں، بے شک، حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت کے کم و بیش 2 سال ہیں۔ بے شک، کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب حضرت عثمان کا زمانہ خلافت تھا، حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار تھے اور اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، علی نے بھیجے تھے اور ساتھ یہ کہہ کے بھیجے تھے کہ تمہارے ہوتے ہوئے چچا کا بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، یہ حضرت عثمان بن عفان کی خانقاہ تھی، تعلیم گاہ تھی، تربیت گاہ تھی، جہاں سے حسین ابن علی نے استقامت کا سبق پڑھا، کربلا میں دہرا دیا، صبر کی حقیقت جانی، کربلا میں واضح کر دی، پردے کی افادیت کو سمجھا، کربلا میں ضروری قرار دے دیا۔ یہ استقامت کا دامن، یہ صبر اور حوصلہ، تحمل اور برداشت، یہ حسین بن علی نے اپنے چچا عثمان بن عفان سے سیکھا، اور عثمان بن عفان کی تعلیم گاہ سے، تربیت گاہ سے جو تربیت لی اس کا کربلا میں اظہار کیا، وہاں سے سیکھا مصیبت میں قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، وہاں سے سیکھا کہ خوراک نہ ہوتے ہوئے بھی روزہ سحری افطاری کے بغیر کیسے کیا جاتا ہے، وہاں سے سیکھا کہ مظلوموں کی حالت میں اور دشمنوں کے نردے میں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ درمیان کی زندگی پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں 10 لاکھ وظائف ملے، نہیں بتائے گئے، رجال کشی کے 72 صفحہ پہ لکھا ہے، دونوں بھائیوں نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کی، نہیں بتایا گیا۔ یہ ساری رشتہ داریاں، یہ سارے معاملات، یہ سارے مذاکرات، یہ سارے معاہدات کھل کے سامنے آ جاتے۔ رشتہ دار کون تھے، محب کون تھے، محبوب کون تھے، جن کے ساتھ مشورے ہوتے تھے وہ کون تھے، اس ساری کی ساری حقیقت کو اگر عوام کے سامنے کھول دیا جائے تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ صحابہ و اہل بیت میں عداوت تھی، صحابہ و اہل بیت لڑتے تھے؟ پھر تو قرآن نے جو کہا لوگ اسے دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پرکھ لیں گے کہ ان میں شدت بھی تھی، محبت اور رحمت بھی تھی۔ شدت کا محل کفار تھے، محبت کا محل نبی کے ساتھ۔
कितना बड़ा जुल्म है, एक शख्स की जिंदगी 57 साल हो, 7 साल भी पूरे बयान न किए जाए, 50 सालों पे पर्दा डाल दिया जाए ताकि ये मोहब्बत छुप सके और अदावत जो बना के लोगों को बताई गई वो परवान चढ़ सके। ये अपनों की तरफ से भी सितम है, बेगानों की तरफ से भी जुल्म है। हुसैन इब्न अली इस जाविया से इंसानी तारीख की मजलूम शख्सियत। मजलूमियत का दूसरा पहलू क्या है? मजलूमियत का दूसरा पहलू ये है, शहादत तो अज़मत है, नेमत है। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम की ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ की हैबत से राई। दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई। शहादत की मौत नबी की तमन्ना है, शहादत की मौत अल्लाह की पसंदीदा है, शहादत के फज़ाइल है। लेकिन हज़रत हुसैन इब्न अली इस एतबार से मज़लूम है कि उन्हें बेवफाई करके शहीद, और बेवफाई की मौत मज़लूमियत। बैठे हुए थे मदीने में, खत लिख के बुलाया, और जब खतों पे यकीन नहीं किया, वफद आया, फिर भी यकीन नहीं किया, हुसैन इब्न अली ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। उन्होंने खत लिख दिया, इधर से ये चल पड़े, उधर से वो गिरफ्तार हो गए। टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था कि फौरन वहां से इत्तला यहाँ आ जाए। लिहाजा जब तक इत्तला आई कि मुस्लिम बिन अकील के साथ धोखा हो चुका है, तब तक हुसैन इब्न अली निकल चुके थे। एक मकाम पे गिरफ्तारी की इत्तला पहुंची, मुस्लिम बिन अकील का खानदान भी साथ था, कैसे वापस होते? आगे बढ़े, शहादत की इत्तला आ गई। अब शहादत के बाद कैसे वापस आए? आगे गए, और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां गए तो हुसैन इब्न अली ने कूफे से करबला का रुख किया, उधर दस्ते मुजाहिदीन थे। जब वहां खैमे गाड़े तो वो लोग जो खत लिख के बुलाने वाले थे, बेवफा कूफी, जिनकी बेवफाई हजरत अली ने भी देखी, जिनकी बेवफाई का शिकार हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन भी हुए, वो आ गए अपनी जान बचाने के लिए हुसैन की जान लेने, अपनी जान बचाने के लिए हुसैन की जान लेने। हुसैन ने देखा ये तो वही है, खत दिखाए कि आया तो नहीं, बुलाया गया हूँ। एक तरफ खत, दूसरी तरफ लिखने वाले, एक तरफ आमद, दूसरी तरफ बुलाने वाले। हुसैन इब्न अली ने खत भी दिखाए कि ज़ालिमों बुलाया तो खुद है, मैं तो नहीं आया। ये जब खत दिखाते हैं तो कहते हैं अच्छा खत भी साथ लेके आए हो, अगर इन खतों से राज खुल गया तो फटे चढ़ जाओगे, बेहतर ये है हुसैन की जान ले लो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। तो उन्होंने हुसैन को शहीद किया। खैमों को इसलिए आग लगाई कि खत भी सलामत न रहे, ताकि राज फाश न हो सके, न रहे बास न बजे बांसुरी। उस वक्त हुसैन इब्न अली ने कहा होगा, हमसे मत पूछो तबाही का सबब, हमसे मत पूछो तबाही का सबब, हम फरेब दोस्ती में आ गए, फरेब दे गई आखिर दुश्मन की दोस्ती, इन मारे आस्ती था जो डसता चला गया, बिलाखिर हुसैन हुसैन है, नबी का मान है, हुसैन हुसैन है। हुसैन इब्न अली गए और हुसैन इब्न अली डट गए। हुसैन इब्न अली ने सजदे में सर कटा दिया मगर झुकाया, ऐसा किरदार पेश किया जो दुनिया के लिए काबिल फख्र बन गया। मुसीबत में भी नमाज अदा थी, कज़ा नहीं, और हमारी सहूलत में भी कज़ा है, अदा। वहां प्यारे गैर में भी पर्दे की पाबंदी है, और यहाँ अपने बाजार में भी मेकअप करके निकला जाता है। मैं कहता हूँ हुसैन से मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, किरदार कोई कोई अपनाता है। मोहब्बत का दावा काफी नहीं है,
کردار حسینی اپنانے کی ضرورت ہے۔ حسین کا کردار صبر ہے، بے صبری نہ کرو ورنہ حسین کی روح تڑپ جائے گی۔ حسین کا کردار حوصلہ ہے، برداشت ہے، اس سے باہر نہ نکلو وگرنہ حسین ابن علی سے نسبت کمزور ہو جائے گی۔ حسین ابن علی کا پیغام امن ہے، دہشت گردی نہ کرو۔ حسین ابن علی کا پیغام احترام ہے، معزز اور مقتدر شخصیات کی توہین نہ کرو، گالیاں نہ دو وگرنہ حسین ابن علی تمہارے جانب اپنا چہرہ نہیں کریں گے، نسبت کمزور ہو جائے گی۔ تو آج دعوی محبت کی نہیں، کردار حسینی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مظلومیت کا دوسرا پہلو یہ ہے، خط لکھ کے بلایا، جب گئے تو دستے تعاون دراز نہیں کیا، بے وفائی کر کے شہید کر دیا۔ شہادت کی موت عصمت ہے مگر بے وفائی اور بے دردی سے شہید کرنا یہ مظلومیت ہے۔ اس اعتبار سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہیں، لیکن اس کے باوجود حسین کی مظلومیت کی کرامت دیکھیے، حسین کی شہادت کی کرامت دیکھیے۔ انبیاء بہت سارے ہیں لیکن جبھی انبیاء میں یہ شان فقط ذکر مصطفیٰ کو نصیب ہوئی کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو شہرت اور ثواب بخشا، قبولیت عامہ سے نوازا، ہم ابھی تذکرہ نصیب کیا۔ اپنے بھی تذکرہ کریں، بیگانے بھی تذکرہ کریں، ایک ایک ادا کو محفوظ کروایا۔ کسی نبی کی ہر ادا محفوظ نہیں بلکہ انبیاء کے اسماء تک سب کے محفوظ نہیں، لیکن حضور کی ایک ایک ادا بھی محفوظ ہے۔ ایک ایک ادا کتابوں میں محفوظ طریقے سے امت تک پہنچی ہے۔ کسی نبی کے ذکر کو یہ شان، یہ شہرت، ثواب، قبولیت، ہوا کی تذکرہ نصیب نہیں ہوا جو حضور کے ذکر کو ہوا۔ بالکل اسی طرح اسلام کے دامن میں متعدد شہداء ہیں لیکن کسی شہید کی شہادت کو یہ ثواب، شہرت، قبولیت عامہ اور ہوا کی تذکرہ نصیب نہیں ہوا جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نصیب ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو شہرت، ثواب، قبولیت و مقبولیت، ہوا گیری وہ تو اس وجہ سے ملی کہ آپ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ آپ پہ نبوت ختم ہے، خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ کے بعد نبوت ہے نہیں، تعلیمات بھی آپ کی محفوظ، ذکر بھی آپ کا محفوظ، ادائے بھی آپ کی محفوظ، تو آپ کی ادائے اور ذکر یہ تو ختم نبوت کی بنا پہ محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے، حضرت حسین کے شہادت کے ذکر کو جو یہ نعمت تمام نصیب ہوئی، یہ شہرت نصیب ہوئی، یہ قبولیت عامہ نصیب ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین تو آخری شہید نہیں ہے، حسین کے بعد شہداء ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ حضور تو آخری نبی تھے، آپ کے پاس ختم نبوت ہے، حسین کے پاس ختم شہادت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے انبیاء میں حضور کے ذکر خیر کو شہرت، ثواب، مقبولیت، ہوا گیری نصیب ہوئی، شہداء میں شہادت حسین کو نصیب ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے حسین کی شہادت فقط حسین کی شہادت نہیں ہے، حسین کی شہادت کی نسبت فقط حسین سے نہیں ہے بلکہ حسین کی شہادت کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے بھی ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ آئیے اختصار کے ساتھ ایک تفصیل آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت کا باب، حضور کی سیرت کی کتاب، اس کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کی سیرت کی کتاب کامل و مکمل ہے، آپ کی سیرت کی کتاب کامل و مکمل ہے، لیکن آپ کی سیرت کی کتاب میں باب شہادت رقم نہیں ہو سکا۔ آپ کے زمانۂ حیات میں آپ کی کتاب سیرت میں باب شہادت کا اندراج نہیں ہو سکا۔ اب اگر آپ کے زمانۂ حیات میں حضور کی سیرت کی کتاب میں باب شہادت کا اندراج ہوتا تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے سے رہ جاتا، واللہ یعصمک من الناس،
इस वादे को भी पूरा करना था और किताब सीरत नबवी में शहादत के बाब को भी रकम करना था ताकि नबी की सीरत की किताब कामिल और मुकम्मल हो जाए। इसलिए भी आपकी सीरत की किताब में शहादत के बाब का इंदिराज जरूरी था। और दूसरी वजह ये है शहादत नेमत है और हुजूर की ज़ात गिरामी वो है जिसको अल्लाह ने हर नेमत अता की है। कोई नेमत ऐसी नहीं जो किसी और के पास हो, हुजूर के पास ना हो। शहादत अजमत है, कोई अजमत ऐसी नहीं जो किसी और के पास हो, हुजूर के पास ना हो। अजमत के अजमत होने के लिए जरूरी है वो हुजूर की ज़ात गिरामी का तवाफ करके आए। अजमत के अजमत होने के लिए जरूरी है वो हुजूर के कदम को बोसा दे के आए। तो जब शहादत अजमत और नेमत है तो जरूरी ये है कि ये पहले हुजूर को मिले, आपके बाद उम्मत के किसी फर्द को मिले। फिर शहादत नेकी है, शहादत इबादत है। नेकी और इबादत इत्तिबा मुस्तफा का नाम है। ये कैसे हो सकता है? नबी के पास शहादत ना हो, उम्मती शहीद हो तो उसके लिए इबादत बन जाए, उम्मती के लिए शहादत नेकी बन जाए। इसलिए भी जरूरी था पहले ये मुस्तफा की सीरत की किताब में आए, फिर किसी और की तरफ इसकी निस्बत की जाए। तो जरूरत इस अमर की थी कि हुजूर की ज़ात गिरामी शहादत से मुत्तसिफ हो, बस पे शहादत आपकी सिफत बने। लेकिन जब साहिरी आवाज देखे जाते हैं तो साहिरी तौर पे आप शहादत की सिफत से मुत्तसिफ नहीं हुए। आपकी सीरत की किताब में शहादत का बाब नहीं था, उसका दर्ज होना जरूरी था। अगर हुजूर को शहीद किया जाता तो अल्लाह यासिमुका मिनन नास वादा इलाही मुतासिर होता था। अल्लाह ने कैसा इंतजाम फरमाया कि अल्लाह ने नबी को 2 नवासे अता किए। शहादत की 2 किस्में थी। एक नवासे को एक किस्म की शहादत अता की, दूसरे नवासे को दूसरे किस्म की शहादत अता की। और नवासों के जरिए किताब सीरत में बाब शहादत को रकम फरमाया, बाब शहादत को रकम फरमाया। आइए तफसील में लिए चलता। हर अमल की एक रूह है, एक शक्ल। हर अमल की एक रूह है, एक शक्ल है। नमाज को देख लीजिए, इसकी एक रूह है, एक शक्ल है। इसकी रूह क्या है? अंता बुलवा का अन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, जिसे आम उलमा की इस्तिलाह में खुशू कहते हैं, जिसे तसव्वुफ की इस्तिलाह में एहसान कहते हैं। ये नमाज की रूह है। शक्ल क्या है? क़याम, रुकू, सुजूद, क़ुऊद, ये शक्ल है। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा एक अमल है, इसकी भी एक रूह है, एक शक्ल और सूरत है। रोज़े की रूह क्या है? अल्लाह की हुजूरी का तसव्वुर, तक़वे की तहसील। और इसकी शक्ल और सूरत क्या है? 3 चीज़ों से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ रुक जाना। अल-इमसाक अनिल मुफ्तराति सलासा, ये रोज़े की शक्ल है, ये रोज़े की सूरत है। बिल्कुल इसी तरह शहादत भी एक अमल है, इसकी भी एक रूह है, एक इसकी शक्ल और सूरत है। रोज़े की इस शहादत के अमल की रूह क्या है? मुहक्किक उलमा फरमाते हैं शहादत की रूह सिद्क़ के दिल से तमन्ना शहादत करना है। शहादत की रूह सिद्क़ के दिल से तमन्ना शहादत करना है। और इसकी शक्ल और सूरत क्या है? इसकी शक्ल और सूरत की 2 किस्में हैं। नंबर 1 शहादत सिर्री, नंबर 2 शहादत जहरी। शहादत सिर्री छोटी शहादत को कहते हैं, शहादत जहरी बड़ी शहादत को कहते हैं। शहादत सिर्री में क्या होता है? ज़ाहिरी हमला नहीं होता, वाज़े वार नहीं होता, छुपके वार होता है। उसमें जहर दे दिया जाता है, दीवार गिरा दी जाती है, किसी हादसे में मुब्तला कर दिया जाता है जिसे जहर से मारा जाए। ये उसके लिए शहादत, शहादत सिर्री है। और दूसरी शहादत, शहादत जारी है। जारी शहादत की 4 शर्तें हैं जो उलमा ने लिखी है। नंबर 1 मैदान जंग में आलात और हथियारों के साथ हमला किया जाए। नंबर 2 उन हथियारों से ज़र्ब लगे। नंबर 3 उस ज़र्ब के नतीजे में खून बहे। नंबर 4 रूह कफ़ा से उसरी से परवाज़ कर जाए। ये 4 शर्तें हैं जारी शहादत के लिए। तो शहादत की एक रूह है, एक शक्ल और सूरत है। हुजूर की जिंदगी में शहादत की रूह मौजूद थी। उठाइए बुखारी और मुस्लिम, आपने सिद्क़ के दिल से तमन्ना शहादत की,
لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یہ صرف دل سے طلب شہادت تمنا شہادت یہ شہادت کی روح ہے آپ کی ذات گرامی میں موجود تھی. اب شہادت کی شکل اور صورت دیکھیے. دونوں کا نقطۂ آغاز حضور کی زندگی میں موجود تھا, انجام باقی تھا, اس کی ضرورت تھی, اس کے لیے حسنین کریمین کو منتخب کیا. آپ کہیں گے شکل و صورت کی پہلی قسم سری شہادت ہے, اس کا نقطۂ آغاز حضور کی زندگی میں کہاں ہے؟ آئیے اس کے لیے روایات کو کھنگالیے. روایات میں آتا ہے خیبر کے مقام پہ زینت بنت حارث نامی ایک خاتون نے بکری کے گوشت میں حضور کو سحر ملا کے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں بشیر بن برا نام کے ایک صحابی بھی موجود تھے. انہوں نے کھانا کھایا, وہ شہید ہو گئے. حضور کے سامنے لقمہ بول پڑا, اللہ کے رسول مجھ میں سحر ہے, لیکن ایک لقمہ حضور کھا بھی چکے تھے, اس کے اثرات منتقل ہو چکے تھے. اسی لیے وفات سے چند لمحے پہلے آپ نے فرمایا میں اس سحر کا اثر آج بھی محسوس کر رہا ہوں جو خیبر کے مقام پہ مجھے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں دیا گیا تھا. تو شہادت سری اس میں زہر دے کے مار دیا جاتا ہے. اس کا نقطۂ آغاز حضور کی زندگی میں موجود تھا, خیبر کے مقام پہ انجام باقی تھا. حضور کا انتقال اسی وقت زہر کے نتیجے میں نہیں ہوا, نقطۂ آغاز تھا, اختتام اور تکمیل رہتی تھی. اور پھر جو شہادت جاری ہے اس کا نقطۂ آغاز بھی موجود تھا. آپ کہیں گے کب اور کیسے؟ میدان احد میں حضور پہ دشمنوں نے میدان جنگ میں آلات اور ہتھیاروں سے پتھروں اور تیروں سے حملہ کیا. پہلی شخص پائی گئی, آپ کے دانت پہ ضرب لگی, اوپر کا حصہ شہید ہو گیا. دوسری شخص بھی پائی گئی, دانتوں سے خون بہا. تیسری شخص بھی پائی گئی, لیکن روح کفن سے ان شریف سے نہیں نکلی, بلکہ آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. وہ سب بھی عمیر کی شہادت کے بعد یہ قائم مقام بن گئی افواہ روح نکلنے کے. تو نقطۂ آغاز جہری شہادت کا بھی تھا, اب انجام کی ضرورت تھی. تو پروردگار عالم نے انجام اور اکمال تکمیل دونوں کی حضور پہ نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے حملے سے شہید نہیں ہوئے, کافر نے زہر دیا, وہ زہر کے نتیجے میں فوراً دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا میں نے مسلمانوں کے نبی کی گردن جھکا کی, میں نے مسلمانوں کے نبی کو حملہ کر کے اس دنیا سے رخصت کیا, اللہ کا وعدہ پورا ہونے سے رہ جاتا. واللہ یعصمک من الناس, کسی کو گردن اٹھانے کا موقع مل جاتا. اللہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے اور کتاب سیرت کو نامکمل بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اس میں باب شہادت کو رقم بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ شہادت نیکی بن سکے, تاکہ شہادت عظمت بن سکے, تاکہ شہادت نعمت بن سکے, تاکہ شہادت رحمت بن سکے. تو اللہ نے دو شخصیات کا انتخاب کیا. وہ شخصیات ہونی بھی وہ چاہیے تھی جو نبی کے خاندان سے ہو, جو نبی کے قرابت والوں میں سے ہو, تاکہ خاندان سے باہر کے افراد کا حضور پہ احسان بھی نہ ہو, اور پھر نبی نے تربیت بھی ان کی خود کی ہو, ان کی نسبت ان کے والدین سے زیادہ حضور کی ساس کے ساتھ مستحکم ہو. یہ نبی کے نواسے تھے. ایک حضرت حسن تھے, ایک حضرت حسین تھے. حضرت حسن کو زہر دیا گیا, حضور کو دیا گیا, مگر آپ بچ گئے. حسن کو دیا گیا, وہ زہر کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. نقطۂ آغاز تھا شہادت سری کا, نقطۂ آغاز تھا, نقطۂ اکمال چاہیے تھا, وہ حضرت حسن کے ذریعے پورا ہوا. اور شہادت چہری میں نقطۂ آغاز تھا میدان احد کے حملے کی صورت میں, انجام باقی تھا. اس کے لیے پروردگار نے حسین بن علی کا انتخاب کیا. کربلا کے میدان میں گئے. میدان کربلا میں دشمن نے تیروں سے حملہ کیا, تلواروں سے حملہ کیا, خنجروں سے حملہ کیا. سید کی پیشانی سجدے میں ہے, سید کی پیشانی سجدے کی لذتیں اٹھا رہی ہے, قربت الہی کی چاشنی محسوس کر رہی ہے, اور کربلا کے میدان کی سجدوں سے پیاس بجھا رہی ہے. نازی کی ضرورت ہے, نہ نیازی کی ضرورت ہے, نازی کی ضرورت ہے, نہ نیازی کی ضرورت ہے. زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے, اور صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے حسین بن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سیرت میں باب شہادت
جو شہادت کی شکل و صورت کی دوسری قسم تھی جسے جہری شہادت کہتے ہیں، حسین ابن علی نے درج بے شک انجام تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے اب حسین کی شہادت کی نسبت فقط حسین سے نہیں، حسین کے نانا سے نہیں، بے شک فقط حسین سے نہیں، حسین کے نانا سے بھی۔ تو اس وجہ سے جس طرح نبیوں میں حضور کا ذکر بالا، شہیدوں میں حسین کا ذکر بالا، بے شک حسین کا ذکر بالا، قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر وہ بیٹھے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو۔ بے شک انبیاء میں حضور کا ذکر دائری، حوادی شہداء میں حسین ابن علی کا ہر کوئی خراج تحسین پیش کرتا ہے، سلام عقیدت سے نوازتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں حسین تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا، اور دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ بے شک بات ختم کرتا ہوں، توجہ۔ کربلا میں شہید نہیں، شہداء۔ بے شک اور جب کربلا میں شہداء ہیں، اسلام میں تو بدری کے اولا شہداء ہیں، بے شک کیونکہ کربلا اسلام میں ہے، اسلام کربلا میں ہے۔ اسلام میں کربلا بھی ہے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے۔ بے شک شہید نہیں، شہداء ہیں، اور ہم سب شہیدوں کو سلام کرتے ہیں۔ بے شک اسلام کے شہداء، کربلا کے شہداء، بلکہ میں اور کہتا ہوں ہماری پاک فوج کے شہداء بے شک جو ہمارے محافظ ہیں، ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، بے شک ملک کی سلامتی کے اداروں کے شہداء، بے شک ہماری پنجاب پولیس کے شہداء، کوئی بخل نہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ملک کے امن و امان کا سبب ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کے شہداء، ملک کی سلامتی کے اداروں کے شہداء، پنجاب پولیس کے شہداء، جنہوں نے محرم جیسے مہینے میں اپنی جانیں دے کے امن کو یقینی بنایا، بے شک فرقہ واریت کا جنہوں نے بھوت کم کیا، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ دو چار نہیں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار